يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام علیکم عزیزان انتظار نمبر 4 موضوع جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بزبان قرآن مجید. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کی قرآن میں اتنی آیتیں آئی ہیں جتنی کسی کے فضائل میں نہیں آئیں. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دو جہانوں کا مؤذن. سورہ اعراف آیت 44. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. اور اہل جنت اہل جہنم سے پکار کر کہیں گے ہم نے وہ تمام وعدے سچے پائے جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تو ان دونوں کے درمیان میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. عزیزان انتظار، اس آیت میں قرآن ہمیں قیامت کے اس عظیم منظر کی طرف لے جاتا ہے جہاں حق و باطل کے درمیان آخری اعلان ہوگا. وہ مؤذن جو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان حق کی صدا بلند کرے گا. عزیزان انتظار، اس آیت میں قرآن ہمیں قیامت کے اس عظیم منظر کی طرف لے جاتا ہے جہاں حق و باطل کے درمیان اعلان ہوگا. وہ مؤذن جو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان حق کی صدا بلند کرے گا وہی جسے اللہ نے حق کا اعلان کرنے والا بنایا. اور یہی مقام ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس منصب کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ وہ دو جہانوں کے مؤذن ہیں. علی صاحب علم الکتاب. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سورہ رعد آیت 43. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہیں. عزیزان انتظار، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے لیے جس ہستی کو ذکر فرمایا وہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو صاحب علم الکتاب ہیں. علی اور ان کے شیعہ خیر البریہ ہیں. سورہ بینت آیت 7. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے یقیناً یہی لوگ مخلوقات میں بہترین ہیں. عزیزان انتظار، قرآن نے یہاں ایمان اور عمل صالح کا جو معیار بیان کیا ہے اس کا کامل مصداق جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
اور ان کے شیعہ قرار پاتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ خیر البریہ ہونا محض دعویٰ نہیں بلکہ ولایت علی علیہ السلام کے ساتھ عملی وفاداری کا نام ہے۔ ولایت علی علیہ السلام کا باقاعدہ اعلان۔ علی خلیفہ بلا فصل، آیت سورہ المائدہ۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ واقعہ قدیر کا ایک معجزہ، سورہ المعارج آیت 1۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے ہی والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا تو حارث بن نعمان نے کہا، محمد جو کچھ کہہ رہا ہے اگر وہ صحیح ہو تو اے اللہ مجھ پر آسمان سے پتھر برسا دے یا مجھے دردناک عذاب دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سواری کی طرف چلا ہی تھا کہ ایک پتھر آسمان سے اس کے سر پر گرا اور اس کے نیچے سے نکل گیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اکمال دین یعنی ولایت علی علیہ السلام، سورہ المائدہ آیت 3۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر اور چوٹ کھا کر اور بلندی سے گر کر اور سینگ لگ کر مر گیا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، سوائے اس کے جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور جسے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور جوئے کے تیروں کے ذریعے تمہارا تقسیم کرنا بھی حرام ہے، یہ سب فسق ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، بس تم ان کافروں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ بس جو شخص گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر بھوک کی وجہ سے ان حرام چیزوں سے پرہیز نہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیزان انتظار، مولا علی علیہ السلام کی ولایت و حاکمیت، سورہ المائدہ آیت 55۔ تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔
یہ آیت جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں حالت رکوع میں ایک سائل کو انگشتری عطا فرمائی۔ آیت شعراء 214۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تنبیہ کیجیے۔ بہت سے راویوں نے یہ واقعہ خود جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے کے عزیزوں سے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، قسم بخدا میں نہیں جانتا کہ عربوں میں سے کسی نے اس چیز سے کوئی بہتر چیز پیش کی ہو جو میں پیش کر رہا ہوں۔ میں دنیا و آخرت دونوں کی بہتری پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس معاملے میں میرا ساتھ دے؟ جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا میں آپ کا ساتھ دوں گا، حالانکہ میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس وقت لوگ ہنستے ہوئے چلے گئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ میرے وارث، وزیر اور میرے بعد خلیفہ ہیں۔ کل ایمان بمقابلہ کل کفر، سورہ احزاب آیت 10۔ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئیں، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور مارے دہشت کے دل کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ عزیزان انتظار، جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل۔ جنگ خندق کے فیصلہ کن لمحے میں جب امام المتقین مولا علی علیہ السلام عمرو ابن عبدود جیسے نامور دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ ساز کلمات ارشاد فرمائے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہ محض ایک جنگ نہ تھی بلکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن مرحلہ تھا، جہاں ایمان اپنی کامل صورت میں ظاہر ہوا، اور جب مولا علی علیہ السلام کی وہ ایک ضربت دشمن حق پر پڑی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خندق کے دن علی علیہ السلام کی ایک ضربت جن و انس کی تمام عبادت سے افضل ہے، کیونکہ یہ ضربت دین اسلام کی بقا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور توحید کے تسلسل کی ضمانت تھی۔ شب ہجرت، علی علیہ السلام کی جانثاری، سورہ البقرہ آیت 207۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ آیت جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سورہ انفال آیت 30۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
اور وہ وقت یاد کریں جب یہ کفار آپ کے خلاف تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں۔ وہ اپنی چال سوچ رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ عزیزان انتظار، یہ آیت تاریخ اسلام کے عظیم واقعے ہجرت کے بارے میں ہے، جب مکہ کے سرداروں نے جمع ہو کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرنے یا جلا وطن یا شہید کرنے پر غور کیا۔ آخرکار ابو جہل کی اس تجویز پر اتفاق ہوا کہ تمام قبائل کی شرکت سے محمد کو قتل کیا جائے۔ ادھر جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آج رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہ سوئیں بلکہ اپنی جگہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سلائیں۔ علی علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوئے۔ عزیزان انتظار، جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، روح زمین پر سب سے افضل اور سب سے بہترین ہستی کے لیے میں نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عزیزان انتظار، یہ سلسلہ یہاں اختتام پذیر نہیں ہوتا۔ مولا علی علیہ السلام کے مزید فضائل اگلی آیات کی روشنی میں گفتگو آنے والے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہمیں قرآن اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے راستے پر ثابت قدم رکھے، مولا علی علیہ السلام کی سچی معرفت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔